کتابوں پر تبصرہ دنیا کے تقریباً ہر ادب میں بڑی معتبر اور محترم روایت سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح جہاں تو ایک طرف کتاب کے اچھے یا برے پہلو پر بات کی جاتی ہے، وہیں صاحب کتاب کے ادبی مقام اور قد کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اسی روایت کے پیش نظر راشد امین کی ماچس پر دنیائے اردو ادب کی کئی قابل قدر شخصیات نے بہت ہی حسین انداز میں اپنے خیالات کے ذریعے ماچس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر محمد اجمل نیازی، برطانیہ میں مقیم شاعر منصور آفاق، عباس تابش، سید مقبول حسین، قمر رضا شہزاد، افضل گوہر، ظفر اقبال، حسن عباسی، محمد اظہار الحق اور عطا الحق قاسمی جیسے معتبر نام شامل ہیں۔ ان تمام شخصیات نے ماچس اور صاحب ماچس راشد امین پر بہت ہی خوب لکھا ہے۔ اردو شاعری میں علاقائی زبان کا پیوند، اس عنوان سے کرنل ریٹائر سید مقبول حسین لکھتے ہیں کہ راشد امین کی انفرادیت کا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی منفرد شاعری کا انتصاب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام کیا ہے۔ آپ کا شجرہ طیبہ 7ویں سیڑھی سے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیر دل بیٹے تھے۔ اسی قبیلے سے راشد امین کا تعلق ہے۔ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے دوست کہوں یا بھائی، یہ بھی طے نہیں پا سکا، مگر وہ یقیناً میری زندگی میں آنے والے لوگوں میں منفرد ہے۔ وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو زندگی کا کٹھن سفر سہل ہو جاتا ہے۔ وطن کی مٹی میں رچے بسے الفاظ اس کی شاعری میں جگہ جگہ جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ دیہات کے حوالے سے وہ انتہائی خوبصورت استعارے پیش کرتا ہے۔ چوپال، مٹی، میلہ، مکھیا، چوڑیاں، پراندہ جیسے الفاظ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح میں سارا دیہات بس گیا ہے۔ پردیس میں تنہا رہتے ہوئے تنہائی اسے کاٹتی ہے، اسے اکیلے میں تنہائی پڑھنے کا ہنر آتا ہے۔ قمر رضا شہزاد کہتے ہیں کہ میں تو اس سچائی کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں کہ اعلیٰ شعر وہی ہے کہ جو آپ کے وجود میں اتر کر نہ صرف آپ کو سرشاری عطا کرے بلکہ آپ کو ایک ایسے جہان حیرت میں لے جائے جہاں آپ خود سراپا شعر ہو جائیں۔ راشد امین کی شاعری بھی ایک ایسا ہی معجزہ ہے، اور یہ معجزہ شاید اس لیے بھی ممکن ہو سکا کہ وہ مروجہ شعری سسٹم میں نام اور مقام کمانے کی ہوس میں مبتلا نہیں۔ اس کا بنیادی مسئلہ محض شعر ہے، اور وہ بھی ایسا شعر کہ جو اس کے باطن سے جنم لے اور اس کی تمام اندرونی کیفیات کو اجاگر کر سکے۔ تیکے لہجے کا تازہ اور منفرد شاعر عباس تابش کہتے ہیں کہ راشد امین نے اپنے شعری مجموعے کا نام ماچس رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مختلف شاعر ہے، جو کتاب کے نام سے لے کر کتاب میں شامل شاعری تک کہیں بھی کلیشے کی زد میں نہیں آتا۔ وہ غزل کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو شعر کے باطن کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہر کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ اس قبیلے میں بعض شعراء غزل کی شعری لغت میں بالکل غیر مانوس الفاظ استعمال کر کے اس کی لفظیات میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہنرمندی دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے الفاظ رچاؤ کے ساتھ غزل کا حصہ بنتے۔ راشد امین ان غیر مانوس لفظوں کو غزل میں خوب کھپا رہا ہے۔ وہ لفظ غزل کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک راشد امین غزل کے تقاضوں سے کہیں بھی روگردانی نہیں کرتا۔ وہ تیکے لہجے کا تازہ اور مختلف شاعر ہے۔ محمد اظہار الحق کہتے ہیں کہ غزل ایک جنگل ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ایسے میں اپنی انفرادیت کا سکہ بٹھانا اور ایسی غزل کہنا کہ جو سب سے الگ رنگ لیے ہوئے ہو ایک مشکل اور جان کا کام ہے، اور یہ کام راشد امین نے کر دکھایا۔ اس کی غزل پڑھنے والوں کو چونکاتی ہے، اور یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جس شاعر نے ایسے شعر کہے ہوں کہ آنکھ پر شیشہ لگایا ہے کہ محفوظ رہے تیری تصویر جو پانی میں بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرا سایہ میرا ساتھ نہ دے، یہ بھی ممکن ہے مجھے تیری کمک آ جائے، اونٹ اور ریت میری ذات کا حصہ تھے مگر اب قدم گھر سے نکالوں تو سڑک آ جائے۔ ایسی شاعری کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور تخلیق کے لمبے اور صبر آزما سفر میں اس کی کامیابی کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ منصور آفاق کہتے ہیں راشد امین نے اپنے آنے والے شعری مجموعے کا نام ماچس رکھا ہے۔ اپنے شعری مجموعے کا نام ماچس رکھنا کوئی آسان بات نہیں، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، مگر راشد سمجھتا ہے کہ اس کی شاعری کے لیے جتنی بڑی علامت ماچس ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک اردو زبان کا مزاج بدلنے کی بات ہے تو میرے خیال میں راشد امین نے کامیاب کوشش کی ہے، اور یہ آنے والے ادوار میں جنم لینے والی پاکستانی زبان کی طرف پہلا بھرپور قدم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ راشد امین کی شاعری متنازع رہے گی، اور اردو زبان کو ارتقائی سفر سے روکنے والوں کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ قرار پائے گی۔ مگر راشد امین تو وقت ہے، اور وقت کو کبھی کوئی نہیں روک سکا، یہ میرا خیال ہے۔
اور یہ خیال کہاں تک درست ہے، اس کا فیصلہ بھی وقت کے ہاتھ ہے۔ ظفر اقبال کہتے ہیں کہ شاعری کے امکانات اگر نئے شاعر کی دسترس میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی بھی وقت آگے بڑھ کر شاعری سے بغل گیر ہو جاتا ہے۔ شاعری کے امکانات کا مرحلہ راشد امین نے دلیری بلکہ دیدہ دلیری سے سر کر لیا ہے۔ اگلا سارا میدان اس کا اپنا ہے، ماچس۔ اس کے مجموعے کا نہایت ہی موزوں نام ہے۔ اس کی تیلیوں کے اندر جو شرارے اور شعلے موجود ہیں، ان سے وہ اپنی بلکہ ہم سب کی ضرورتوں کی آگ جلانے پر قادر ہو چکا ہے، اور اس آگ کے بھڑک اٹھنے کا ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تیلی سلگانے کے لیے آخر وقت ہی کتنا درکار ہوتا ہے۔ ہمیں اس کتاب اور اس کے بعد ظہور ہونے والی شاعری کا انتظار رہے گا۔ حسن عباسی لکھتے ہیں کہ راشد امین سے میری پہلی ملاقات خزاں کے موسم میں ہوئی۔ خشک جون کی تیز بارش میں چلتے ہوئے ہم نے بہت سی باتیں کی۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر اس نے مجھے کچھ شعر بھی سنائے۔ شعر سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک پیدا ہو جاتی ہے اور شدت جذبات سے اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ شعر اس کے اندر اس طرح پھوٹتا ہے جیسے کسی ویران شاخ سے اچانک سبز پتا نکل آیا ہو، اور وہ مجھے جنون کی حد تک محبت اور نفرت کرنے والا شخص لگا، اور ایسے ہی لوگ مجھے پسند ہیں۔ عطاء اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ راشد امین طویل عرصے سے پردیس میں مقیم ہے، لیکن اس کے اندر ہر وقت تلا گنگ سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی مٹی سے انتہائی درجے کی محبت کرنے والا اور ماضی سے بندھا ہوا شخص ہے۔ چنانچہ صرف پیڑ، پرندے اور پھول ہی نہیں، پورا دیہات اس کی ذات کا حصہ بن گیا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس کی شاعری سنی تو اس کی غزلوں نے مجھے چونکا دیا۔ اس کی شاعری لفظیات اور مضامین دونوں حوالوں سے تازہ تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہماری دیہاتی تہذیب و ثقافت کے تخلیقی اظہار کا شاعر ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اور اب آخر میں بطور ثبوت راشد امین کی ایک خوبصورت غزل: گگو گھوڑے ڈھولے مائیے چھوڑ آیا ہوں، رزق کی خاطر کتنے رشتے چھوڑ آیا ہوں، دونوں آنکھیں قید نہ کر لے شہر کی رونق، اسی لیے تو گاؤں میں بچے چھوڑ آیا ہوں، سٹوں پر چڑیوں کا لشکر وار نہ کر دے، کھیتوں میں لکڑی کے باوے چھوڑ آیا ہوں، باغ میں جس کی مرضی جیسا پھول لگائے، میں تو مٹی بھر کر گملے چھوڑ آیا ہوں، شہر کی ہر چوکھٹ پر اب ہجرت سے پہلے آزادی کا پرچم نعرے چھوڑ آیا ہوں۔